علیمہ خان کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو سنانا چاہوں گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بیانیہ ہے اور وہ بیانیہ گھومتا ہے علیمہ خان کے بیانات سے۔ دکھائیے گا علیمہ خان نے آج دوبارہ اس بیان میں کیا کہا۔ نے آفر کیا ہے، بنی گالا کا آفر آیا، وہ کہہ رہے تھے علی میں گنڈا پور لے کر آئے تھے اور انہوں نے کہا کس چیز کے لیے جانا ہے بنی گالا ہاؤس اریسٹ میں۔ وہ سورس یہ کہتا ہے، پہلے کہتا تھا کہ جی 3 سال باہر چلے جائے، پھر 2 سال ہوئے، پھر 6 مہینے ہوئے، پھر میں کہا ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ میں کہتے تھے، آپ منہ نہیں کھولنا، چپ کر جائیں، آپ یہ نظام چلنے دیں۔ مذاکراتی کمیٹی کو کیوں نہیں عمران خان سے کرنے دے رہے؟ فیصلہ تو عمران خان نہیں کرنا ہے نا۔ کیا اتنا مشکل ہے کہ کمیٹی عمران خان کو مل لے جیل میں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ سیریس ہیں۔ جو سننے میں آ رہا ہے، جو ان کے تو لوگ اپنے کہہ رہے ہیں، نون لیگ کہتے ہیں، اوپن بھی کہتے پھر رہے ہیں کہ جو ہمیں آرڈر آئے گا ہم وہی کریں گے۔ محسن نقوی صاحب انگیج کر رہے تھے، دوسری طرف سے علی امین گنڈا پور تھے، بیرسٹر گوہر تھے۔ مجھے اس کے اوپر بتائیں کہ اس میں کیا باتیں تھیں، کیونکہ یہ باتیں آئی تھیں کہ عمران خان کو نظر بند کر دیتے ہیں، ہاؤس ریسٹ کر دیتے ہیں، لیکن عمران خان بضد تھے کہ مجھے جمعے تک رہا کیا جائے، پھر یہ 24 نومبر کا پروٹیسٹ ملتوی ہو سکتا ہے۔ بتائیے تھوڑا سا اس میں کیا باتیں ہوئی تھی مروت صاحب؟ ملک صاحب، 22 نومبر سے 25 نومبر کی رات تک مذاکرات ہوئے اور 25 نومبر کی رات کو یہ فیصلہ ہوا کہ 26 نومبر کی صبح جو ہیں بیرسٹر گور صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اڈیالہ جیل جائیں گے اور بانی سے ان کی ملاقات کرائی جائے گی۔ ان 3.5 ایام میں پہلی پیشکش آئی، جس طرح خان صاحب نے خود میڈیا کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ ہاؤس اریسٹ کی آفر آئی، پھر علیمہ خانم نے جو ہے اس کی تصدیق کی، اور یہ آفر جب رد ہوئی تو اس کے بعد 20 دسمبر یہ آفر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرف سے محسن نقوی صاحب نے کی، اور مذاکراتی عمل میں ہماری طرف سے جو ہیں بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف صاحب تھے اور علی امین خان کوآرڈینیٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ انکار ہوا تو پھر جو ہے 3 ہفتے یا 20 دسمبر تک خان کی رہائی کی جو ہے پیشکش ہوئی۔ یہ پیشکش جو ہے لے کے بیرسٹر گور صاحب 3 دفعہ جیل گئے، ملاقات جو ہے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرائی۔ کس نے پیشکش دی تھی جس کی پیشکش لے کر وہ گئے؟ یہ پیشکش کس نے دی کہ 20 دسمبر تک آپ کو رہا کر دیں گے؟ یہ پیشکش کس نے دی؟ محسن نقوی صاحب کے تھرو یہ پیشکشی ہوئی، اور محسن نقوی صاحب جو ہے میڈیا کے سامنے ان چیزوں کے بارے میں اقرار کر چکے ہیں۔ یہ مذاکرات ہوئے اور جب 26 نومبر کا ثانیہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے حالات تبدیل ہو گئے، اور مذاکرات جو ہے اس کے بعد سیاسی قیادت سے شروع ہو گئے۔ یہ پیشکشیں ماضی میں وقتاً فوقتاً اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رابطہ کرتی آئی ہے اور بات چیت ہوتی آئی ہے، لیکن 26 نومبر کے ثانیے کے بعد اب کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ یہی مذاکرات ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں، اور بہتر ہوتا کہ یہ جو حکومت کی طرف سے جو ٹیم مقرر ہوئی ہے اس میں اگر محسن نقوی صاحب کو جو ہے مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنا لیتے تو شاید یہ ملاقات جو ہے اب تک ہو چکی ہوتی۔ یہ آپ کی بات سے مجھے اتفاق ہے، محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو مذاکراتی عمل میں ابھی بھی شامل کرنا چاہیے۔ زیادہ افیکٹو وے ہوگا یہ جو درمیان میں چیزیں اٹک رہی ہیں وہ اٹکاؤ نکالنے کے لیے۔ مروت صاحب، آپ نے جب کمیٹی کے نام تجویز کیے تھے تو اس وقت بھی میرے دل میں یہی آیا تھا کہ آپ سے کہوں کہ محسن نقوی صاحب کو ساتھ شامل کر لیجئے، ابھی بھی کچھ نہیں حرج، شامل کر لیجئے انہیں۔ یہ تو وزیر اعظم جو ہیں ان کی ثوابدید ہے کہ وہ مقرر کر دیں، لیکن یہ ہے کہ ایک بات ہے کہ محسن نقوی صاحب مذاکراتی ٹیبل پہ جو ہیں بڑی لچک دکھاتے ہیں، اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے احتراماً ایک عرض کرتا ہوں کہ خان صاحب یا پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے جو موقف پیش کیا ہے اس میں آپ ہماری لچک کا جائزہ لیں۔ ہم نے مینڈیٹ کی ریکوری کی بات نہیں کی ہے، ہم نے کوئی حساب نہیں مانگا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم و جبر کیوں ہوا۔ حضور کریم کی حدیث ہے کہ الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی کہ ہر حاکم سے اپنی رعیت کے ساتھ رویے پہ پوچھا جائے گا۔
ہم نے کوئی یہ سوال نہیں کیا مذاکراتی ٹیم پہ مینڈیٹ کی ریکوری آپ نہیں دے سکتے تھے، مشکل مطالبہ تھا، ہم نے رکھا ہی نہیں. ہم نے ظلم و جبر کا نہیں رکھا، ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کا نہیں رکھا. 2 مطالبے رکھے کہ جی آپ ہمیں دوبارہ گرفتار نہ کریں. یہ رہائی بھی ہم نے حکومت سے نہیں مانگی ہے، رہائی عدالت ہمیں دے گی، لیکن یہ بار بار ہر کیس میں جس میں بریت یا ضمانت ہو جاتی ہے نیا کیس نکل آتا ہے اور نیا کھٹا کھل جاتا ہے. اور دوسرا ہے 26 میمن صاحب، یہ نومبر باتیں اور جو 9 ابھی مئی آپ کی نے بات. سنی مروت صاحب کی زبانی، یہ ایک وہ ایسا کہہ لیجئے کہ اوپن سیکریٹ تھا جو یہاں ہمیں سب کو معلوم تھا کہ کیا مذاکرات میں باتیں ہو رہی ہیں. صرف میڈیا بھی اس معاملے میں چاہتا تھا کہ بات آگے بڑھ جائے بڑھ جائے بڑھ جائے. سب کی دعا تھی کہ حل نکل آئے، یہ کیوس ختم ہو جائے. تو محسن نقوی صاحب نے ابھی شیر افضل مروت صاحب کے بقول 2 آپشن دیں. پہلے انہوں نے کہا آپ کو ہاؤس ریسٹ کر دیتے ہیں، دوسری آفر انہوں نے دی کہ آپ کو 20 دسمبر تک رہا کر دیں گے. تو اس کے بعد 26 نومبر ایک غلط فیصلہ تھا پی ٹی آئی کا جو ڈی چوک کی طرف گئے. انہیں ڈی چوک نہیں جانا چاہیے تھا، جس کا خمیازہ پاکستان نے بھگتا. میں یہ نہیں کہتا پی ٹی آئی نے بھگتا، پاکستان نے بھگتا اس کا خمیازہ. تو اب ایک ایسی سٹیج پہ آپ کھڑے ہیں جہاں پر یہ آپشنز دوبارہ ٹیبل پہ رکھ کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کا جواب تو مصدق ملک صاحب ساتھ آپ بیٹھے ہیں، چاہے ڈینائی کر دیں چاہے اس کی وضاحت کر دیں، جو بھی آپ سمجھیں، لیکن یہ باتیں اس وقت ہوئیں. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر آپ کہیں کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تو میں اس کی ڈینائل میں خود یاد جاری کر رہا ہوں آپ کے بہاف پہ. جی سر. جی آپ نے ملک صاحب پہلے ڈینائل میری بات سے جاری کر دیا، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے آج تک محسن نقوی صاحب کے زبان سے میں نے یہ بات نہیں سنی. اگر آپ نے سنی ہے یا آپ کے پروگرام پہ وہ یہ بات کر چکے ہیں یا مروت صاحب کے ساتھ کسی پروگرام میں یہ بات کر چکے ہیں تو وہ سامنے آ جائے گی. آپ کی اتنی بڑی ٹیم ہے، 1 منٹ میں وہ کلپ چلا دے گی. لیکن آپ کو اس بات پہ تو حیرت ہو رہی ہوگی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابھی مروت صاحب نہیں ہے. یہ وہ پروسیس تھا جو بیک چینل پہ چل رہا تھا. ملک صاحب ایک منٹ. جی تو اگر نہیں ہے تو ابھی آپ کے سامنے یہ بات ہوئی ہے کہ محسن نقوی صاحب اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں، تو پھر وہ بات تو غلط ثابت ہو گئی نا. جی آپ کہیے مروت صاحب. آپ نہیں یہ تجویزیں میز پہ تھی، یہ تجویزیں میز پہ تھی. جی مروت صاحب کہیے. ایک منٹ بات کرنے کی اجازت. وہ یہ ہے، چلے آج میں ایک بات اور آگے بڑھ کے کہہ دیتا ہوں جو شاید ابھی تک میڈیا پہ نہیں آئی ہے. محسن نقوی صاحب تو اتنا تعاون کر رہے تھے کہ انہوں نے تو ہمیں اپنا طیارہ دیا چکلالہ ایئرپورٹ سے. تو آپ یہ ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کا طیارہ جو ہے وہ 25 کو استعمال ہوا. مگر اس میں تو کوئی بری چیز نہیں. اگر آپ کو طیارہ دے رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں گفتگو کے لیے، یا آپ کے پاس خود طیارے میں چل کے آ رہے ہیں تو اچھی چیز ہے. اور اس طیارے میں بیٹھ کے بیرسٹر ایک ہی بات پتہ چلتی ہے اور بیرسٹر سیف، ان دونوں کو بٹھا کے بھیجا گیا. یہ بھی بتائیے نا مروت صاحب. جی اس میں بھی جی بالکل بالکل. اور یہی پیشکش جو ہے اسی پیشکش کے تناظر میں گئے. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ محسن نقوی صاحب نے یہ افر جو ہیں انہوں نے یہ مذاکرات کا اعتراف کیا کہ جی بالکل میں نے ان کو انگیج کیا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے. اور میں اس میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں